الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر سامعین حاضرین، سورۃ البقرہ کی آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، جس میں گزشتہ سے پیوستہ بنی اسرائیل پر جو اللہ پاک نے احسانات فرمائے تھے ان کا ذکر فرمایا۔ اس سے پچھلے رکوع میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے اس وقت کے سارے زمانے پر ہم نے بڑھائی دی، فضیلت عطا کی۔ تو یوں اللہ پاک نے اپنی نعمتیں اور اپنے احسان گنوائے، اور پھر فرمایا کہ جب قوم نے یہ کہا تھا حضرت موسیٰ سے کہ ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرا، جب تک کہ ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں، واضح نہ دیکھ لیں۔ تو قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں پھر اللہ نے پھر تمہیں جو ہے بجلی نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر تمہیں مرنے کے بعد اس نے پھر سے اٹھایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ قوم کے لوگ جو کہ مختلف قبیلوں کے سردار تھے، رؤساء تھے، امراء تھے، تو جنہوں نے ضد کی کہ نہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ اب آپ کے رب کو دیکھیں گے، تو آپ نے رب ذوالجلال سے عرض کیا ربی ارینی، کہ مولا تو اپنا مکھڑا دکھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا لن ترانی، آپ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو خیر جب انہوں نے ضد کی تو آپ ان کو ساتھ لے گئے۔ قرآن میں آگے چل کے ایک مقام پر اللہ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ پاک نے فلما تجلی ربہ، کہ جب اللہ پاک نے تمہارے رب نے جب اپنی تجلی دکھائی اور وہ ڈالی پہاڑ پر، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ مارے ہیبت کے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بجلی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، مگر جو یہ باقی لوگ تھے یہ مر گئے۔ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر اللہ پاک دکھاتا ہے قرآن میں، یعنی یہ قرآن کا بیان ہے، کوئی روایت کا پس منظر نہیں ہے، بلکہ قرآن کا بیان ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ عام انسان اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے، اگر تو موسیٰ علیہ السلام بھی عام ہی بشر ہوتے تو وہ بھی ان کے ساتھ مر جاتے، چونکہ وہ عام بشر نہ تھے، بلکہ اللہ پاک نے انہیں نبوت سے ممتاز فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سارے انسان جو آپ کے ساتھ گئے تھے وہ سارے بشر تھے، سب مر گئے، چاہے ان میں کوئی پتلا تھا یا موٹا تھا، جوان تھا یا بوڑھا تھا، سب مر گئے۔ اللہ پاک کی تجلی کتاب نہ لا کر مر گئے۔ قرآن کہتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں پھر سے اٹھایا، پھر سے زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ آج جو ہم نے آیات پڑھی اس میں اللہ پاک نے پھر اگلے احسان گنوائے،
کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اچھا جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب بنی اسرائیل سے آپ نے نجات دلائی نا، تو آپ اپنی قوم کو لے کر ایک میدان میں گئے۔ اب ظاہر ہے میدان میں دور دور تک جب سایہ نہ ہونا تو لوگوں کے لیے وہاں رہنا آسان تو نہیں ہوتا، گھر تو تھے نہیں کہ گھروں میں سکونت اختیار کرتے۔ ابھی ایک میدان تھا، جب دھوپ نکلتی تو ظاہر ہے دھوپ کی تمازت بھی ہوتی، تو اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کیا۔ ظللنا یہ ضا اور لام ہے، ظل کہتے ہیں سائے کو، آپ نے سنا ہوگا ظل الہی بادشاہوں کو کہا کرتے تھے، تو بچیوں کے نام بھی ہوتے ہیں ظل ہما، تو ظل کا مطلب ہوتا ہے سایہ۔ ابھی ایک ہمارے سیاسی جلسے میں ظل شاہ بھی کیا شاید مارا گیا، تو وہ بھی ظل کہتے ہیں سائے کو۔ تو فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ تم پر بادلوں کی صورت میں، سائبان کی صورت میں۔ اچھا یہ جو نبی ہوتے ہیں نا، اللہ پاک ان پر ان کی بادل جو ہوتے ہیں بدلیاں ان پر سایہ کرتی ہیں، یہ نبوت کی شان ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے تو اللہ پاک نے ان کی برکت سے ان پر بھی سایہ فرمایا، یعنی آپ کی وجہ سے قوم پر بھی ہوا، اور خیر آپ کی دعا بھی تھی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو آپ نے دعا کی تو اللہ پاک نے آسمان سے من اور سلوہ نازل فرمایا۔ من اور سلوہ یہ یعنی میٹھا اور نمکین، یہ دو طرح کے کھانے ہوتے تھے۔ نمکین میں جیسے کوئی بھنا ہوا بٹیر ہوتے ہیں اس ٹائپ کا، یعنی روسٹڈ کچھ آتا آسمان سے، اور کچھ میٹھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، یہ ایک تھال ہوتا تھا بہت بڑا، اور اسی طرح کے تھال جو اللہ پاک بنی اسرائیل کو عطا فرماتا۔ قرآن میں اللہ پاک نے ان کے حوالے سے یہ بتایا بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم تو ایک طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ جب یہ اترتا تھا نا، تو اب ظاہر ہے اللہ کے کھانے کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے نا، مگر قوم کچھ دن کے بعد کہتی ہے نہیں جی یہ تو کوئی بات نہیں ہے، روز من و سلوہ، روز من و سلوہ، مشکل ہو گئے۔ لن نصبر علی طعام واحد، ہم سے تو صبر نہیں ہوتا ایک طرح کے کھانے پر۔ فَادْعُ لَنَا، آپ دعا کیجئے ربّا کا، اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ زمین کے پیٹ سے ہمارے لیے نکالے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، اس کا ذکر اللہ پاک نے اگلی آیات میں فرمایا ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی، تو کہ ہم سے یہ صبر نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کہا قال، آپ فرمانے لگے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم ریپلیس کرنا چاہتے ہو بری چیز سے اچھی چیز کو۔ ہاں بھائی، مطلب جو ہلکی چیز ہے اسے آپ ریپلیس کر کے جو ہے اس کی جگہ پر بری اچھی چیز کی جگہ پر ہلکی چیز لانا چاہتے ہو۔ ظاہر ہے ایک آسمان سے آ رہا ہے، بنایا آ رہا ہے، اور اس جیسا ذائقہ ملنا بھی نہیں ہے، اس جیسی چیز ملنی بھی نہیں ہے، کہ عام کوئی شیف تو بنا نہیں رہا ہوگا نا، اللہ کے حکم سے تیار ہوتی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کو کوٹ کرتے ہوئے کہ پھر اچھا اگر ایسا ہی ہے نا، یہ بھی تو مصر، تو پھر اب تمہیں اترنا ہی ہوگا۔ اب یہ اونچی وادی تھی، اس وادی سے پھر نیچے اتارا گیا۔ مصر شہر کو بھی کہتے ہیں، مصر اس علاقے کو بھی کہتے ہیں جس میں پھر یہ قوم آ کر آباد ہوئی، اور اللہ پاک نے پھر وہاں پر ان کو یہ ساری چیزیں دی بھی، لیکن ساتھ یہ فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، پھر ان پر خاری اور ناداری، مسکنہ کہتے ہیں ناداری کو، خاری کیا ہے؟ دیکھیے جب آپ کسی زمین میں کچھ محنت کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہے مشکل ہوتی ہے، محنت کرنے کے بعد آپ کو آبیاری کرنی ہے، پھر اس
فصل کا ایک ٹائم ہوتا ہے، کوئی فصل 3 ماہ کی ہوتی ہے، کوئی فصل 6 ماہ کی ہوتی ہے، کوئی فصل سال کی بھی ہوتی ہے۔ اب ہر فصل کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 1000 محنت کے باوجود بھی کبھی موسم کی شدت ہو جاتی ہے، کبھی پانی دینے میں یا خیال کرنے میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو جیسی اس کی خدمت کریں ویسے ہی اجر ملتا ہے، لیکن ایک مسلسل محنت تو ہے۔ تو لیکن چونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کی اس نعمت سے منہ موڑا تھا، ان پر پھر یہ خاری اور ناداری دونوں ڈال دی گئی، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے ان پر پھر عذاب ہی تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے تم پر سایہ کیا تھا، سائبان بنا دیے تھے بادل، تم پر من و سلوہ نازل کیا تھا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور تمہیں کہا تھا کہ کھاؤ اس پاک سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، تو انہوں نے اس کا انکار کر کے کوئی ہم پر ظلم نہیں کیا، مطلب اگر انہوں نے انکار کر دیا تو خدا کا کیا بگڑا، کچھ بھی نہیں، مالک ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں، کھا رہے تھے تو بھی کمی کوئی نہیں تھی، نہیں کھا رہے تو بھی اس کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ اعلان ہے بندے کے لیے کہ بندے جب اللہ کوئی نعمت دے تو اسے ٹھوکر نہ مارا کرو۔ کسی کو کوئی روزگار ملا ہوا ہے اسے ٹھوکر نہ مارے، کسی کو کوئی ملازمت ملی ہوئی ہے اسے حقیر نہ جانے، اسی میں اپنی محنت کرتا جائے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگے، اسی میں برکت ہو جائے گی۔ تو ایسا ہی جو لوگ اپنی ملازمت کو ٹھوکر مار دیتے ہیں یا اپنے کاروبار کو حقیر جانتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر انہیں اللہ رب العزت مشکلات میں بھی مبتلا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، پھر یاد کرو جب ہم نے تمہیں ایک بستی دی، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور جہاں ہر طرح کے پھل تھے تو ہم نے تمہیں کہا کہ تم اس میں سے جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن جب دروازے میں گزرو تو سر جھکاتے ہوئے گزرو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو، حِطَّہ ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم استغفر اللہ کہتے ہیں نا، اسی طرح یہ ایک لفظ تھا جس کا مطلب تھا ہمیں معاف کر دیجیے۔ وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، ہمیں معاف کر دیجیے، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہیں، خطایاکم، تمہاری خطاؤں سے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم دیں گے نیکوں کو زیادہ۔ سنزید ازادہ یزیدو سے زیادہ کرنا ہوتا ہے نا، دیکھیے زائد جب ہم کہتے ہیں فلاں چیز زائد ہو گئی ہے تو زائد زیادتی اور یزید اور نزید یہ ایک معنوں میں، وہ سنزید المحسنین، اور ان قریب ہم نیک کاروں کو اور دیں گے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ان ظالموں نے بدل دی، قولاً وہ بات، غیر الذی قیل لہم، اس سے جو ہم نے نہیں کہی تھی، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ان ظالموں پر پھر آسمان سے اللہ کی پھٹکار نازل ہوئی، عذاب اترا، کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بسبب اس کے کہ یہ نافرمانی کرتے رہے۔ پھر اللہ نے ایک اور احسان یاد کروایا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، حجر کہتے ہیں پتھر کو، آپ کہتے ہیں نا حجر اسود، حجر اسود، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور اسود جو ہے وہ کالے کو کہتے ہیں، خوب کالا، جو یعنی جیٹ بلیک جسے کہتے ہیں نا، پیور بلیک ہو تو اسے کہتے ہیں اسود، اس میں تفضیل ہے۔ تو حجر اسود ہے، یہ وہی پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے ایک کونے پر لگا ہوا ہے، اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے پاس آئے تو آپ نے ایک تاریخی بات کہی، فرمایا حجر اسود
تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، تجھے ہم صرف اس لیے چومتے ہیں کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ یہ وہ نسبت ہے جو بتا دی جناب سیدنا فاروق اعظم نے کہ قبلہ بھی قبلہ اس لیے کہ رسول اللہ نے اس طرف منہ کیا ہے، حجر اسود بھی مقدس اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ تو نسبت ہے حضور کی، اسی نسبت سے سارے کام ہیں۔ آپ دیکھیں عبادت کا کوئی بھی کام لیجئے، اس کے پیچھے ایک نسبت ہے۔ حج دیکھیں، حج کتنی بڑی عبادت ہے کہ بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو حج، آپ حج کے اندر جتنے ارکان ہیں، سب ارکان کے اندر آپ دیکھیں نسبتیں ہیں۔ احرام ہے 2 کپڑوں کا پہننا، آپ 2 انسلے کپڑے پہنے تھے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، تو وہ 2 انسلے کپڑے جناب ابراہیم علیہ السلام سے آج بھی چلتے ہیں۔ اس وقت چلیں سلائی مشین کا دور نہ تھا، بعد میں تو آ گیا، مگر آج بھی آپ انسلے ہی پہنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے ان کی سنت کو زندہ رکھا ہے۔ آپ شلوار قمیض پہن کے نہیں کرتے، بلکہ اسی کپڑے میں ملبوس ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی لبیک اللہم لبیک کہا تھا، تو ہم بھی لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے، جب ہم خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں تو خانہ کعبہ بنایا جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے تھا، جس بنیاد رکھی تھی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، یہ پہلا گھر تھا جو اللہ پاک نے مکہ میں تعمیر کروایا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پھر انہی بنیادوں پر اٹھایا جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھایا۔ اب کعبہ بھی نسبت ہے، بنا کس کے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں۔ اب کعبہ دیکھتے ہی آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یاد آئیں گے۔ اس کا طواف کس کی؟ حضور کی سنت بھی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ لیکن آپ شروع کے جو 3 چکر، ان چکروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلے تھے، تو اب یہ 3 چکر جو تیز تیز چلنا ہے، یہ حضور کی سنت ہے، تو حضور کی سنت کو بھی زندہ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اب آپ آگے دیکھیں، صفا مروہ ہے، صفا مروہ میں جناب بی بی ہاجرہ دوڑی تھیں۔ اب بی بی ہاجرہ نبی نہیں تھیں، نہ نبیہ تھیں، بلکہ نبی کی ماں تھیں۔ اللہ پاک کو ان کا صفا سے مروہ دوڑنا ایسا پسند آیا، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ کو پہاڑی مت سمجھو۔ اب دیکھا جائے تو قریش مکہ نے صفا پر بھی ایک بت رکھا تھا اور مروہ پہ بھی ایک بت رکھا تھا۔ وہ صفا پر پوجتے تھے اور مروہ پہ بھی پوجتے تھے، الگ الگ ایک مورتی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر سے بھی جب مورتیاں ختم کی تو وہ بھی مورتیاں ختم کر دی، مگر قرآن نے کہہ دیا کہ یہ مت سمجھو کہ مورتیوں کی وجہ سے صفا اور مروہ کوئی جو ہے وہ ناپاک ہو گئے ہیں، نہیں۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاک جگہ پر اگر کوئی ناپاک چیز پڑی ہو تو ناپاکی کو ہٹائیے، نہ کہ پاک کو مٹائیے۔ آج بھی ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں نا جو مبارک مقامات پر اگر کچھ غلط ہوتے دیکھے تو کہتے ہیں جی یہ تو شرک کا گڑھ ہے، ایسے کہتے ہیں۔ حالانکہ شرک کا گڑھ ہے، اگر مثال کے طور پہ کچھ غلط ہے تو آپ اس غلطی کو ختم کیجئے، نہ کہ اسے ہی شرک کا گڑھ بنا دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبے کو کہتے ہیں یہ بھی شرک کا گڑھ ہے، کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اصل چیز یہ ہے کہ پاکی اور نسبت جو ہے نا، پاکوں کی نسبت اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ ذکر یاد کروایا کہ یاد کرو جب انہوں نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، ہم نے کہا کہ آپ عصا ماریے۔ اب دیکھیے قوم کے بارے میں آتا ہے کہ قوم کے 12 قبیلے تھے، یہ وہی 12 قبیلے جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 12 قبیلے اس قوم کے بنے کیسے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے نا، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو 12ویں آپ بھائی ہو گئے۔ کتنے بھائی ہو گئے؟
12 بھائی، ان 12 بھائیوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور 11 ان کے بھائی، سورہ یوسف میں ذکر آیا نا، وہ جو 11 بھائی اور بما یوسف علیہ السلام 12 ہو گئے، تو ان 12 لوگوں کی، 12 بھائیوں کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ انہوں نے کہا جی ایک چشمے سے کام نہیں چلے گا، ہم ہیں 12 قومیں، ہمارے 12 قبیلے ہیں۔ اب قبیلے عام طور پہ ایسے ہی بنتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا بنو ہاشم، تو یہ ہاشم کی اولاد تھی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بنو ثقیف، تو یہ ثقیف کی اولاد تھے۔ بنو امیہ، یہ امیہ کی اولاد تھی۔ بنو تمیم، یہ تمیم کی اولاد تھے۔ بنو خزرج، یہ خزرج کی اولاد تھے۔ تو یہ مختلف جو قومیں تھیں، یہ بنی یا بنو دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل دونوں ایک ہی معنی ہے۔ یہ منصوب اور مرفوع حالتیں ہوتی ہیں یا مجرور حالتیں۔ تو انہوں نے کہا جی 12 قبیلے ہونے چاہیے، تو قرآن کہتا ہے آپ عصا ماریے، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، آپ عصا ماریں گے اور آپ کے عصا مارنے سے 12 چشمے بہ نکلے۔ کتنے چشمے؟ 12 چشمے، مختلف جگہوں پہ قریب قریب 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، بے شک جان لیا، علما علم سے، علما علم سے۔ اب آپ دیکھیں اگر قرآن کے متن پر فوکس کریں نا، تو آپ کو ہر جگہ پر نظر آئے گا کہ یہ تو علم ہے، علما ہو، علمہ ہو، ٹھیک ہے، تو یا علم ہو، ان تینوں کو اگر آپ ان کے اوپر سے جب اعراب ہٹا دیتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ علم ہے۔ قد، بے شک، علما علم ہو گیا، کلو ہر ایک، اناس ناس سے انسانوں سے، ہر انسان کو، مشربہم، مشرب مشروب، یہ آپ نے سنا ہوگا، مشروب پینے کی چیز کو کہتے ہیں، اور مشرب جہاں سے پینے کی چیز نکلے، مشرب، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے سلوک رستے کو کہتے ہیں، اور مسلک جس سے رستہ نکلے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح آپ کہہ لیجئے سجدہ یسجدو، یہ ساجدن، تو اب مثال، اب یہ سجدہ ہے نا، سجدے سے اس میں ظرف مسجد ہے، کیا ہے؟ مسجد، جہاں سجدہ ہوتا ہے اسے مسجد بھی کہتے ہیں، معروف مسجد ہے۔ تو یوں فرمایا کہ سارے ایک نے اپنا اپنا گھاٹ، اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا۔ کلو واشربو، اللہ نے کہا پیو، کھاؤ پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے۔ رزق اصل میں دین کو کہتے ہیں، رزق صرف کھانے کی چیز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ چشمے کی بات ہو رہی ہے، اگر تو کھانا ہی رزق ہوتا تو چشمے میں رزق کا ذکر کیوں آتا؟ رزق پینا بھی ہے، رزق کھانا بھی ہے، روٹی بھی رزق ہے، پانی بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے۔ ہر وہ چیز جو نعمت کی صورت میں اللہ پاک نے آپ کو بخشی ہے وہ کیا ہے؟ رزق ہے۔ اور رزق کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن ساتھ فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لیکن دیکھنا کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلانا، ولا اور نہیں، تعثوا تم کرنا، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرنے کی، یعنی فساد سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمانے میں، زمین میں فساد کرتے نہ پھرنا۔ اس سے آگے وہی آیت جو میں نے اس سے پہلے بتا دی کہ اللہ پاک نے جب ان پر یہ نایات تھی تو انہوں نے کہا جی یہ ایک طرح کا کھانا تو نہیں چلنا چاہیے، تو اللہ نے فرمایا پھر اب تمہیں اترنا ہی پڑے گا۔ سو اللہ پاک نے ان کو اس وادی سے نیچے اتارا، اور ان کا رزق پھر نیچے، جسے ہم کہتے ہیں نا پہاڑ پر اور طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں اور جو سطح زمین برابر ہوتی ہے وہاں اور طرح کی، تو پھر انہیں زمین پہ آنا پڑا، اور یوں پھر انہیں پنجابی میں کہتے ہیں گنڈے بھی، جسے ہم پیاز کہتے ہیں، وہ بھی انہیں اگانے پڑے، تھوم بھی اگانی پڑی، دالیں بھی اگانی پڑی، سبزیاں بھی اگانی پڑی۔ اب یہ سبزیاں جو ہیں وہ پھر ہمارا مقدر ہو گئی اب ساری دنیا میں،
خیر یہ اللہ کی ایک مشیت بھی ہے، سو ہونی تھی، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ تم نے اس نعمت کو جو اللہ کی دی تھی، بڑی نعمت، اس کو بدل کر اپنے لیے خود ہی مصیبت چن لی ہے، تو اب چنو اور بھگتو۔ تو یاد رکھیے بنیادی طور پر اس پورے واقعے کا بتانے کا ایک ہی مقصد اللہ پاک کا، کہ اللہ نے ہر دور میں انسانوں پر اپنی عنایات کی ہیں، ہر امت پر کی ہیں، اگر امتیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتی تو وہ جاری رہتی۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم زوال نعمت سے محروم زوال نعمت سے بچنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتیں باقی رہیں تو نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ نعمتوں کا زوال نعمت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس نعمت پر شکر ادا کریں، یا اللہ یہ نعمت تیرا کرم ہے، میرا کچھ بھی نہیں، اسے باقی رکھنا، تو اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس نے ہمیں ہر ایک کو مختلف نعمتیں بخشی ہیں نا، جو مجھے حاصل ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ ملی ہو، جو آپ کو حاصل ہے وہ مجھے نہ ملی ہو، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو نعمتیں ہر طرح سے اللہ نے دوسروں کو جس طرح چہرے میں ممتاز کیا ہے، چہرہ نہیں ملتا، نعمتیں بھی نہیں ملتی، تو ہر ایک کا ذوق نہیں ملتا، ہر ایک کا ٹیسٹ نہیں ملتا، ہر ایک کا ماحول نہیں ملتا، ہر ایک کا علم نہیں ملتا، تو یہ سب اللہ کی عطائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کی ناشکری سے اور کفر سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔